اور وہ ہمارے درمیان میں رہا۔ مردوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آج تک کبھی ڈاکٹر یا سرجن مردوں کو زندہ نہیں کرتے دیکھے گئے۔ مردوں کو زندہ وہی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ صرف خداوند خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں صاف لکھا گیا ہے، یسوع نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 6 اور 7 آیت میں صاف لکھا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ جب تک مسیح خداوند کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس دنیا میں امن، چین، سکون، اطمینان برپا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسیح خداوند جو ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہی امن کا شہزادہ ہے۔ جو لوگ مسیح خداوند کو اپنا لیتے ہیں، جو اس کو اپنا جیون دے دیتے ہیں، جو اپنی زندگی دے دیتے ہیں، وہ میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں، اور ان کو ابدی زندگی مل جاتی ہے، ابدی چین، سکون، اطمینان مل جاتا ہے، اور دوسری موت کا ان پر کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ مسیح خداوند نے جب وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو انہوں نے فرمایا آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ سارا اختیار صرف اور صرف مسیح خداوند کے پاس ہے۔ نہ سارا اختیار کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی پیغمبر کے پاس ہے، نہ کسی رسول کے پاس ہے، نہ کسی گرو کے پاس ہے۔ سارا اختیار، all authority in heaven and on earth has been given to Jesus Christ۔ مسیح خداوند نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے آسمانی باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند نے اس بات کو بار بار عیاں کیا، اور انہوں نے فرمایا جو اوپر سے ہے وہ اوپر کی کہتا ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی کی کہتا ہے۔ مسیح خداوند کی تعلیم یونیک تعلیم تھی، کیونکہ وہ آسمان سے آیا تھا۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 31 آیت میں لکھا گیا ہے، جو اوپر سے ہے وہ اوپر کی کہتا ہے، اور جو زمین سے ہے وہ زمین ہی کی کہتا ہے۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند کی تعلیم سچائی، حق اور زندگی پر مبنی ہے۔ مسیح خداوند نے خود فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، there is only one way, there is no any other way۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مختلف راستے ہیں خدا کے پاس پہنچنے کے لیے، خداوند کے پاس جانے کے لیے، لیکن میرے عزیزو خداوند کا کلام بائبل مقدس ہمیں صرف ایک ہی راستہ بتاتی ہے، اور there is no other way، صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے خداوند یسوع المسیح۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ یہ یوحنا کی انجیل ہے 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے 8ویں یوحنا کی انجیل اور 8واں باب اس کی آیت ہے 42 اور 47، اور یہاں پہ مسیح خداوند نے فرمایا میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کسی انسان میں سے نہیں نکلا، کسی پیغمبر یا کسی نبی میں سے نہیں نکلا، بلکہ خداوند فرماتا ہے، مسیح خداوند نے کہا میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ میرے عزیزو، ادھر ادھر جھانکنے کی، ادھر ادھر نبیوں کے پیچھے، پیغمبروں کے پیچھے، رسولوں کے پیچھے جانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو اس کرسمس کے موقع پہ خداوند آپ کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس آؤ، تم جو تھکے ماندے ہو، تم جو بوجھ سے دبے ہوئے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام، چین، سکون، اطمینان، شانتی اور ابدی جیون صرف ایک ہی دے سکتا ہے، اور اس کا نام ہے یسوع المسیح۔ یسوع المسیح کو اپنا لو، اپنی زندگی میں جگہ دے دو۔ اگر آپ ابدی جیون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابدی شانتی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ جنت اور فردوس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی ہے جو آپ کو لے کے جا سکتا ہے، اور وہ ہے یسوع المسیح، خداوندوں کا خداوند،
बादशाहों का बादशाह। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, यीशु ने कहा, जिंदगी का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में नहीं बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मेरे अजीजों, अगर आप तारीकी में रहना चाहते हो, चॉइस आपकी अपनी है। आज मसीह खुदावंद मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को और सारी कौमों को दावत देता है, मेरे पास आओ और अब्दी जीवन हासिल कर लो। वही अब्दी जीवन है, वही जिंदगी का नूर है, वही हकीकी रोटी है, वही सच्चाई है, वही सच्चा खुदा है, वही खुदा का कलमा है, वही एक वाहिद है जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया। अगर आप मसीह खुदावंद को अपने जीवन में जगह दे, बाइबल मुकद्दस को लेके, न्यू टेस्टामेंट को लेके रोज़ रोज़ पढ़ें, खुदावंद के पास आ जाएं और कहें कि आए बाप, मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो मेरे अजीज़ों, नो मैटर आप छोटे हैं या बड़े हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, किसी भी रिलीजन के साथ आपका ताल्लुक क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह आपको अब्दी जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया है। वो जिंदा है, वो मरा हुआ खुदा नहीं। नबी, रसूल, पैगंबर, गुरु आए, दुनिया से कूच कर गए, क्योंकि वो बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हुए थे। और जितने लोग बायोलॉजिकल तरीके से पैदा होते हैं, उनके लिए ये लाजम है कि वो इस दुनिया में जैसे आते हैं उसी तरीके से इस दुनिया में मर जाते हैं। वो जिंदा नहीं होकर आसमान पे जाते हैं। लेकिन मसीह खुदावंद, चूंकि वो आसमान से आए, चूंकि वो नूरी है, चूंकि वो नूर ही नूर है, वो फरमाता है, मेरे पास आओ और अब्दी जीवन हासिल करो। अब्दी जीवन सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह दे सकता है, और कोई दूसरी ज़ात नहीं और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीले से हमें अब्दी ज़िंदगी मिल सके। मसीह खुदावंद ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावंद ने फरमाया एक मौके पे कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। मसीह खुदावंद जिंदा खुदा हैं। उन्होंने अपना पाक लहू देके, सूली पे चढ़ के, कुर्बानी देके हमें एक आसान तरीका बताया जिससे हम अपने सारे गुनाह धो लें। हम अपने गुनाह धो करके फिर पाक हो सकते हैं एक बार, अगर हम उन्हें कबूल करें। अगर हम न्यू बॉर्न बन जाएं, हमें नया जीवन मिल सकता है। वो हमारे सारे गुनाह हमें बख्श देंगे। मैं मेरे सारे दर्शकों से इल्तिजा करूंगी जो आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कि आप फिर से ये खूबसूरत मौका न खोएं जो आपको प्रभु यीशु ने दिया है। आप उनकी शरण में आ जाएं, उन्हें कबूल करें और फिर एक बार जन्नत को एंजॉय करें, स्वर्ग जाएं जहां आपको हमेशा की ज़िंदगी